السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم کتابیں اور ان کے مصنفین کے نام اور ان کی کس زبان میں یعنی کہ لکھی گئیں اور ان کی جلدیں کتنی ہیں، ساری تفصیل بیان کریں گے اس ویڈیو میں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، رسالہ فی اصول تفسیر کس نے لکھی؟ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اس کا ترجمہ مولانا عبدالرزاق صاحب ملی آبادی مرحوم نے کیا اور تحقیق و تعلیق محمد عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ نے کی۔ ابن تیمیہ کا دور 661 ہجری تا 728 ہجری ہے۔ سوال نمبر 2، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کس نے لکھی؟ شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا دور 1703 عیسوی تا 1762 عیسوی ہے۔ یہ کتاب فن اصول تفسیر میں نہایت ہی جامع اور مختصر ہے۔ شاہ صاحب نے اصلاً یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں فارسی زبان کی حیثیت مادری زبان کی سی تھی۔ مصنف نے کتاب کا 5واں باب عربی زبان میں ہی تحریر کیا تھا۔ سوال نمبر 3، علوم القرآن کس نے لکھی؟ مولانا گوہر رحمان نے۔ علوم القرآن ایک مرکب اضافی ہے۔ علوم القرآن شیخ القرآن والحدیث مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہے۔ مصنف نے اپنی اس کتاب کے بنیادی مباحث کو ان 10 ابواب میں تقسیم کیا ہے: تعارف قرآن، نزول قرآن، قرآن کا نزول 7 حرفوں میں، تدوین قرآن، اعجاز القرآن، النسخ فی القرآن، مضامین قرآن، تفسیر اور اصول تفسیر، متجددین کا منہج تفسیر، مدون تفاسیر اور تعارف مفسرین۔ سوال نمبر 4، تفسیر القرآن العظیم کس نے لکھی؟ ابن کثیر نے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی دمشقی متوفی 774 ہجری، جو علامہ ابن تیمیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر تفسیر بالمعثور پر مشتمل ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمایا، اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستغنی کرنے والی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے، جو تفسیر ابن جریر سے مستغنی کرنے والی ہے۔ سوال نمبر 5، انوار التنزیل و اسرار التویل کس کی ہے؟ البیضاوی کی۔ آپ کا پورا نام ناصر الدین ابو سعید ابو الخیر عبداللہ بن ابی القاسم عمر بن محمد بن ابی الحسن علی البیضاوی شیرازی شافعی۔ سوال نمبر 6، مفاتیح الغیب کس کی ہے؟ فخر الدین رازی کی۔ سوال نمبر 7، احکام القرآن کس کی ہے؟ ابو بکر جساس۔ نام احمد بن علی الرازی اور کنیت الجساس۔ ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس سے مشہور ہیں۔ امام جساس کی ولادت رے شہر میں ہوئی، اسی نسبت سے رازی کہلاتے ہیں۔ آپ چونکہ چونے اور کلی کا کاروبار کام کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب جساس پڑ گیا۔ یہ کتاب حال ہی میں 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ حنفی مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ عربی تفسیر اسی نام کے موافقت احکام القرآن از ابو بکر محمد بن عبداللہ کی بھی ہے۔ آپ ابن العربی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ 468 ہجری کو پیدا ہوئے اور 543 ہجری کو فوت ہوئے۔ سوال نمبر 8، مجمع البیان کس کی ہے؟ طبرسی کی۔ مجمع البیان قرآن کریم کی عربی تفسیر ہے۔ اس کے مؤلف فضل بن حسن الطبرسی المعروف شیخ طبرسی ہیں۔ کتاب کا مکمل نام مجمع البیان فی تفسیر القرآن ہے۔ شیعہ دینی مدارس کے نصاب میں شامل کتاب ہے۔ اس کے 10 جز اور 5 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 9، روح المعانی کس کی ہے؟ محمود آلوسی کی۔
قرآن کریم کی یہ عربی تفسیر علامہ شہاب الدین محمود علوسی بغدادی کی تصنیف ہے۔ اس تفسیر کا مکمل نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ہے۔ علامہ علوسی علم فلکیات پر بھی مفصل گفتگو کرتے ہیں، موصوف اسرائیلیات اور جھوٹے واقعات کو شدید نقد و جرح کا نشانہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر 10، تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ آپ کی ولادت 1143 ہجری بمطابق 1730 عیسوی یا 1731 عیسوی میں پانی پت مشرقی پنجاب میں ہوئی۔ ان کی تفسیر مظہری عربی زبان میں 10 جلدوں میں ہے۔ مصوف پانی پت میں فوت ہوئے۔ مصوف نے اپنے استاد مرزا مظہر جان جانا کے نام پر اپنی تفسیر کا نام رکھا تھا۔ سوال نمبر 11، تفسیر ثنائی، مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ قرآن مجید کی اردو تفاسیر میں تفسیر ثنائی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس تفسیر میں قادیانیت اور نیچریت کا رد کیا گیا ہے۔ تفسیر ثنائی 8 جلدوں میں ہے۔ اس کی تکمیل میں 36 سال کا عرصہ لگا۔ 1895 عیسوی میں اس تفسیر کی پہلی جلد اور 18 فروری 1931 عیسوی کو آخری جلد شائع ہوئی۔ یہ تفسیر اردو زبان میں ہے۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی عربی تفسیر ہے۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، یہ مولانا ثناء اللہ کی عربی تفسیر ہے۔ مولانا ثناء اللہ کی پیدائش امرتسر اور وفات سرگودا میں ہوئی۔ سوال نمبر 12، معارف القرآن، مفتی محمد شفیع۔ معارف القرآن مفتی محمد شفیع کی ان کی تفسیر انگریزی اردو دونوں زبانوں میں 8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ سوال نمبر 13، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ تدبر قرآن امین احسن اصلاحی کی اردو تفسیر قرآن ہے جو مولانا حمید الدین فراہی کے خاص شاگرد ہیں۔ امین احمد کی پیدائش 1904 عیسوی میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں موضع بمہور میں ہوئی۔ وفات لاہور ڈیفنس میں ہوئی۔ شاید موصوف مدرسۃ الاصلاح میں پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے اصلاحی کہلوائے۔ آپ نے لاہور سے 1959 عیسوی کو ماہنامہ مساق رسالہ کا آغاز کیا تھا۔ جس طرح مولانا مودودی نے ترجمان القرآن میں تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی طرح مولانا امین احسن اصلاحی نے مساق میں شروع کیا تھا۔ ابتدا میں تفسیر 8 جلدوں میں تھی اور اب یہ 9 جلدوں میں مطبوع ہے۔ سوال نمبر 14، فتح المنان فی تفسیر القرآن، مولانا عبدالحق حقانی۔ یہ تفسیر 5 جلدوں پر مشتمل اردو تفسیر قرآن ہے۔ سوال نمبر 15، فی ظلال القرآن، سید قطب کی۔ سید قطب کا اصل نام سید ہے جبکہ قطب ان کا خاندانی نام ہے۔ سید قطب کی پیدائش 9 اکتوبر 1906 عیسوی میں مصر کے ضلع سیوط کے موشہ نامی گاؤں میں ہوئی۔ تفسیر فارسی میں 10 پاروں کی سایہ قرآن کے نام سے چھپی ہے۔ تفسیر اصل میں عربی زبان میں ہے۔ موصوف کی تفسیر 8 جلدوں میں مطبوع ہے۔ سوال نمبر 16، تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ آپ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ موصوف کو 1989 عیسوی کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا۔ مولانا مودودی کی تفسیر 6 جلدوں میں مطبوع ہے۔ سید مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت سید مودودی کی عمر صرف 24 برس تھی۔ 1935 عیسوی میں آپ نے پردہ کے نام سے اسلامی پردے کی حمایت میں ایک کتاب تحریر کی۔ 1932 عیسوی میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا۔ 1925 عیسوی میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور احتجاج اخبار الجمعیہ کی ادارت چھوڑ دی۔ سوال نمبر 17، ضیاء القرآن، ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ آپ ضلع سرگودا کے شہر بیرہ میں پیدا ہوئے۔
1981 میں 63 سال کی عمر میں آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے اور 16 سال تک اس فرض کی پاسداری کرتے رہے۔ آپ نے متعدد تاریخی فیصلے کیے جو عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ضیاء القرآن 3500 صفحات اور 5 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر آپ نے 19 سال کے طویل عرصہ میں مکمل کی۔ ضیاء النبی 7 جلدوں پر مشتمل عشق و محبت رسول سے بھرپور سیرت کی یہ کتاب عوام و خواص میں انتہائی مقبول ہے۔ اس کتاب کو حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور کی طرف سے اردو مقابلہ سیرت 1994 بمطابق 1415 ہجری میں پہلے نام کی مستحق ٹھہرایا گیا۔ محمد قیوم اوان نے اس کتاب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، جسے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے 7 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ سوال نمبر 18 التفسیر المنیر، ڈاکٹر وہبہ زحیلی۔ وہبہ زحیلی جامعہ الازہر مصر میں مدرس بھی رہے۔ ان کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کی تفسیر منیر پاکستانی جامعہ پنجاب کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 19 الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی۔ اصل میں تفسیر عربی میں ہے۔ الجامع لاحکام القرآن جو علامہ قرطبی کے نام سے معروف ہے، اس عظیم تفسیر کا اردو ترجمہ تفسیر قرطبی کہلاتا ہے۔ مصوب مفسر کا تعلق اگرچہ مالکی مسلک سے تھا، مگر آپ میں تعصب بالکل نہیں ہے، فقہی تفسیر ہے۔ سوال نمبر 20 تفسیر المنار، سید رشید رضا۔ مصوف امام عبدہ اور سید جمال الدین افغانی کے معتقد ہیں۔ سید جمال الدین سے ان کی ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ شیخ عبدہ سے تفسیر کے سلسلہ میں خوب فائدہ اٹھایا۔ شیخ رشید رضا ان کے استاد شیخ عبدہ جادو کے معاملے میں معتزلہ کے ان افکار کے قائل تھے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رشید رضا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن کے علاوہ بقیہ تمام معجزات کا انکار کیا ہے۔ تفسیر ابھی سورہ یوسف تک پہنچی تھی کہ موصوف خالق حقیقی کی طرف چل پڑے۔ ان کی وجہ شہرت تفسیر المنار ہے۔ سوال نمبر 21 تفسیر ماجدی، عبد الماجد دریابادی۔ موصوف دریاباد میں پیدا ہوئے جو کہ ہندوستان میں فیض آباد اور لکھنؤ کے درمیان واقع ہے۔ موصوف 86 سال کی عمر پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ موصوف نے یہ تفسیر انگریزی زبان میں 1933 سے تا 1939 عیسوی کے عرصہ میں مکمل کی، مگر مطبوع 1961 عیسوی کو ہوئی۔ سوال نمبر 22 تبیان القرآن، مولانا غلام رسول سعیدی نے لکھی۔ سوال نمبر 23 تحسیر القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی پیدائش 11 نومبر 1923 عیسوی، وفات 18 دسمبر 1995 عیسوی۔ ماہر خطاط، عالم دین اور مصنف تھے۔ آپ کا تعلق کلیاں والا کے اہل حدیث و خطاط سپرہ قوم گھرانے سے تھا۔ آپ نے پورے قوم قرآن کی خطاطی کی۔ آپ خط نسق میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ موصوف نے اردو زبان میں بڑی جامعیت کے ساتھ سائنسی بحوث کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ مفسر چونکہ سائنس کے مضمون کے ماہر تھے، اس لیے ان کی تفسیر میں سائنس کا رنگ غالب نظر آتا ہے، اور جہاں تک مسائل و احکام کی مناسبت سے تفسیر ہے تو وہاں بھی عقل کی بجائے روایت و درایت کے معیار کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس لیے اردو تفاسیر میں اسے تفسیر بالمعصور کہا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 24 منہل العرفان فی علوم القرآن، عبد العظیم الزرقانی۔ شیخ عبد العظیم الزرقانی الازہری متوفی 1948 عیسوی نے جامعہ ازہر کے کلیہ اصول الدین کے دعوت و ارشاد کے متخصصین کے لیے ایک کتاب تالیف کی۔ سوال نمبر 25 البیان فی علوم القرآن، عبد الحق حقانی۔
سوال نمبر 26 مباحث فی علوم القرآن، ڈاکٹر صبحی صالح۔ سوال نمبر 27 تفسیر و مفسرون، محمد حسین ذہبی۔ سوال نمبر 28 پردہ، سید ابو العلا مودودی۔ سوال نمبر 29 حقوق الزوجین، سید ابو العلا مودودی۔ سوال نمبر 30 اسلام اور تعدد ازدواج، محمد سرور۔ سوال نمبر 31 حقیقت دین، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سوال نمبر 32 تاریخ تفسیر اور مفسرین، پروفیسر غلام محمد ریری۔ دوران ملازمت محکمہ صنعت و حرفت میں وہاں بریشم یعنی ریر کی سند بھی تھی، اسی مناسبت سے ریری کہلائے۔ سوال نمبر 33 منازل العرفان، مولانا محمد مالک کاندلوی۔ سوال نمبر 34 تفسیر احد باحد، محمد سعد صدیقی۔ سوال نمبر 35 علوم القرآن، ڈاکٹر تقی عثمانی۔ مفتی محمد تقی عثمانی پیدائش 27 اکتوبر 1943 عیسوی، عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1980 عیسوی سے 1982 عیسوی تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 عیسوی سے 2002 عیسوی تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے حالیہ صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکادمی جدہ کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے نائب محترم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر رہے ہیں اور ابلاغ جریدے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ سوال نمبر 36 محاضرات قرآن، ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ اردو داں طبقے میں ڈاکٹر صاحب کا سلسلہ محاضرات بڑا مقبول ہوا۔ یہ اس کی 6 جلدیں اہل علم کو متاثر کر چکی ہیں۔ ان میں سے ہر جلد 12 خطبوں پر مشتمل ہے۔ یہ ان کے موضوعات یہ ہیں: قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، شریعت، معیشت و تجارت۔ ڈاکٹر صاحب اردو، عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی سمیت 7 زبانوں کے ماہر تھے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔